حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہے، جنہوں نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی، غزوہ احد میں بھی شرکت کی، تو دوستو اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ اسلام لائے، اپنی والدہ سے بڑا ہی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، ان کی عزت اور خدمت کرتے تھے، لیکن اسلام لائے، والدہ نے کہا اے سعد تو نے کیا کیا؟ ساری زندگی ہم نے بتوں کی عبادت کی، بتوں کو پوجا، آج تو نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام ہو گیا، تیری والدہ تجھ سے راضی نہیں ہے، تیری والدہ تجھ سے ناراض ہے، لہٰذا یا تو پھر کلمہ چھوڑ دے، یا یہ والدہ آج کے بعد نہ کھائے گی نہ پیے گی، بھوک سے مر جائے گی۔ تو دوستو جس طرح والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح اولاد بھی والدین سے محبت کرتی ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے ایک دن بھوک اور پیاس سے کاٹا، کچھ نہیں کھایا، دوسرا دن بھی ایسے گزارا کہ بیٹا میری بات مان جائے گا، دوسرا دن بھی گزر گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نہیں ہے، تیسرا دن ماں بھوک کی وجہ سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے پاس ہے، کہنے لگے اے والدہ سن لے، تو میری ماں ضرور ہے لیکن تیری ایک جان ہے، اگر اللہ تجھے 100 جانیں عطا فرمائے، ایک ایک کر کے تیری ساری جانیں چلی جائیں، لیکن سعد اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ سعد بن ابی وقاص اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ لوگ تھے اسلام سے محبت کرنے والے، یہ لوگ تھے اسلام سے وفا کرنے والے تھے، اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرنے والے تھے۔ آج کہاں ہے اسلام کی محبت؟ آج تو ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، دعوے کے مسلمان رہ گئے۔ آج ایک ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے، ان کے بچے کاٹے جا رہے ہیں، ان کی ٹانگیں، ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں۔ آج کوئی 56-57 اسلامی ملک ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پہلے وہ زمانہ تھا اگر بچہ کسی اور دھرتی کے اوپر روتا تو صحابہ اکرام کی چیخ پہلے نکلتی کہ قیامت والے دن ہم اپنے حضور کو کیا منہ دکھائیں گے کہ تمہارے دور خلافت کے اندر، تمہاری زندگی کے اندر حضور کی امت پہ عذاب ہوتا، حضور کی امت کو تکلیفیں پہنچتی رہی اور تم خاموش ہو کے بیٹھے رہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ میں ایک عورت بھوکی رہ گئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان کندھوں پہ اٹھایا، جا کر اس عورت کے گھر پہنچایا۔ اب اس عورت کے گھر پہنچایا تو حضرت عمر بن خطاب کا غلام کہنے لگا یہ سامان مجھے دے دیں، تو کہنے لگا آج تو میرا بوجھ اٹھائے گا، قیامت والے دن عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ تو دوستو وہ ایسے لوگ تھے، اور آج ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں ہمارے اندر کیا کچھ ملتا ہے۔ تو دوستو اس لیے میں بات کر رہا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھے گا، اللہ اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دوستو کتنا بڑا آسان سودا ہے، کتنا قیمتی سودا ہے۔ اگر ایک مرتبہ بندہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی فرما بردار اولاد اپنے ماں باپ کو دن میں 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ دیکھے، کیا اللہ اس کو 1000 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم تو 1000 مرتبہ کی بات کہتے ہو، اگر وہ 1,00,000 مرتبہ بھی دیکھے اللہ اس کو 1,00,000 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اس کو 1,00,000 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب میری بات کا خلاصہ، میری بات کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو تکتا تکتا تھک جائے گا، اللہ کی رحمت ثواب عطا کرتے کرتے کبھی نہیں تھکے گی، کبھی نہیں تھکے گی۔ اب سوچنے والی بات ہے، آج اگر بندہ حج کرنے کے لیے جائے، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حج کرائے، حج فرض ہے صاحب نصاب کے اوپر، لیکن آج اگر بندہ حج کرنے کے لیے جائے غالباً 14-15 لاکھ روپے کا خرچہ ہے،
عمرہ کرنے کے لیے جائے 2.5-3 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، تقریباً 15-16 ہزار کا خرچہ کر کے حج اور عمرہ کرتا ہے. حج اور عمرہ کرنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہتا کہ تیرا حج اور عمرہ قبول ہو گیا، گارنٹی کوئی نہیں دیتا. ارے 14-15 لاکھ لگا کر اگر ایک آدمی حج اور عمرہ کرتا ہے پھر اس کو کوئی گارنٹی نہیں دیتا. ادھر ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے تو آمنہ کے لال گارنٹی دیتے ہیں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں اللہ تجھے ایک مقبول حج اور عمرہ کے ثواب عطا فرمائے گا. تو دوستو یقیناً غریبوں کا یہی حج اور عمرہ ہے. آپ اپنے والدین کی زیارت کریں، محبت سے ان کو دیکھیں.